چنانچہ اب اچھے آدمی کی مثال ضروری تھی، ابراہیم علیہ السلام، اور ناکارہ آدمی نمرود زمانہ۔ الم ترى، آیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذی، اس شخص کو، حاج ابراہیم، جو جھگڑنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ان کے رب کی وحدانیت کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی سلطنت۔ سلطنت کا یہ مطلب ہے کہ تم خدا کا انکار کرنے لگو۔ اذ قال ابراہیم، جب فرمایا حضرت ابراہیم نے، نمرود سے مناظرہ شروع ہوا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی۔ تو اس نے فوراً ایک بے گناہ کو بلایا، اس کو مار ڈالا، اور ایک مجرم جس کو پھانسی میں گاٹ میں بند کیا اس کو چھوڑ دیا۔ ایسا کمکل بدھو تھا۔ قالا، نمرود نے کہا، انا احیی و امیت، میں زندہ کر سکتا ہوں مارتا بھی۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ آدمی بہت نالائق ہے۔ جب مناظر سمجھ لے کہ میرے مقابلے کا مناظر ڈل ہے، دماغی افسون میں ہے، تو پھر یہ اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق کلام شروع کرتا ہے، یا بات سے فوراً ہٹ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات چھوڑ دی۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تو لے آتے ہیں سورج مشرق سے، فأت بہا من المغرب، پس تو ہی لے آئے اس کو مغرب سے۔ حالانکہ اس پر وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میں کرتا ہوں، آپ اپنے خدا سے دکھا دیں، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتا تھا۔ فبہت الذی کفر، بس ہکا بک کرے گیا وہ کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ نمرود ان بادشاہوں میں سے ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ابن کثیر میں ہے، ملکت دنیا اربعۃ، پوری دنیا کی حکومت 4 آدمیوں نے کی، اثنان مسلمان و اثنان کافران، 2 مسلمان ہیں، سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، نمرود اور بخت نصر۔ نمرود اور بخت نصر، یہ 2 کافر ہیں۔ ملکت دنیا اربعۃ، ان کی قلمرو میں پوری دنیا رہی ہے۔ پشاور سے اوپر ایک پہاڑی کے نیچے لکھا ہے جمروز۔ کیا لکھا ہے؟ جمروز۔ یہ نمرود ہے اصل میں، یہاں سے اس کی حکومت کے آثار ہیں۔ یہ جمروز کوئی چیز نہیں ہے، یہ نمرود ہے اصل میں۔ الفاظ زمانے میں تبدیل ہوتے ہیں، جیسے بکے کو مکہ، طوطے نامون کو فرعون۔ یہ جمرود جو یہ حقیقت میں نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو یہاں پشاور کے اوپر پہاڑوں میں بھی ثابت ہے، اور یہاں سے دریائے سندھ کا نکلنا بھی ثابت ہے۔ قدیم تاریخ ہے، قدیم تاریخ ہند۔ نمرود کے زمانے میں رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ نے اس سے گفتگو کی، اللہ کی وحدانیت بتائی، لیکن وہ اکھڑ گیا، اور جب آپ کے ساتھ گفتگو میں شکست آ گیا تو پھر آپ کو سزا دینے کے در پہ ہوا۔ وہ واقعہ دوسری جگہ آ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال تھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہہ دیتا کہ یہ مشرق سے سورج نکالنا مغرب میں ڈبونا یہ تو میرا کام ہے، تو اپنے خدا سے دکھا، تو یہ کوئی مشکل بات تھوڑی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے سے اللہ تعالیٰ ایسا کر دے۔ او کلذی، یا مثال اس شخص کی
الم تر الی الذی، آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو، تو فرمایا او کالذی، یا مثال مانند اس شخص کی سی، مر علی قریۃ، جو گزر رہے تھے ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گری پڑی تھی چھتوں پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ امام حاکم نے بھی مستدرک میں نقل کیا ہے، اور وہب ابن منبہ، قتادہ، ضحاک، اکرمہ، ربیع، ان سب ائمہ تفسیر نے کہا ہے کہ یہاں سے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ عزیر علیہ السلام اور عزیز علیہ السلام دو پیغمبر تھے، دونوں بھائی تھے، اور دونوں توامین تھے، ایک دفعہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ایک 100 سال بڑا تھا اور دوسرا 100 سال چھوٹا تھا، حالانکہ پیدائش کا دن بھی ایک ہے اور وفات کا دن بھی ایک ہے، کیونکہ عزیر 100 سال عبرت کی موت مر گیا تھا، اور عزیز زندہ تھا، تو ایک 100 سال چھوٹا ہو گیا، دوسرا 100 سال بڑا ہو گیا۔ سیستان بنائیے تعلیم۔ او کالذی مر علی قریہ، یا یہ مانند اس شخص کی سی ہو جو گزر رہے تھے ایک بستی سے، بیت المقدس کے قریب میں اریحا ایک بستی ہے، وہی خاویۃ علی عروشہا، بستی گری پڑی تھی چھتوں کے بل، آئے ہائے، چھتیں نیچے اور دیواریں اوپر۔ قال، اس شخص نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بنجر ہونے کے بعد؟ یہ گاؤں تو تباہ ہو چکا ہے۔ اس کو یہ خیال آیا کہ یا رب، اس بستی کو بھی کبھی آباد کرو گے، اور کیسا ہوگا؟ یہی لوگ ہوں گے یا اور آ کے یہاں آباد ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دور مت جاؤ، تیرے اوپر ہی دکھاتا ہوں۔ فاماتہ اللہ 100 عام، پس موت دی اسی کو اللہ نے 100 سال کی، 100 سال پڑے رہے، ثم بعثہ، 100 سال کے بعد پھر اٹھایا۔ قال کم لبثت، حق تعالیٰ نے کہا کتنا ٹھہرے ہو، کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگا ٹھہرا ہوں گا دن بھر یا کچھ حصہ دن کا۔ علماء لکھتے ہیں یہ گر گئے تھے، مر گئے تھے صبح کے وقت، اور اٹھ گئے تھے عصر کے وقت، خیال کیا صبح سے عصر ایک دن ہے، یا کچھ حصے کٹ رہے ہیں تو آدھا دن صحیح۔ قال بل لبثت 100 عام، فرمایا بلکہ تم ٹھہر چکے ہو 100 سال، 100 سال ٹھہرے۔ پیغمبر عبرت کی موت مرے اور 100 سال کے بعد اٹھے، اور وہ نہ بتا سکے کہ کتنا گزرا ہے، اور ان کے نزدیک داتا سے دستگیر اور معین الدین آج میری، اور زمین و آسمان تیری، اس کو سب پتا ہے، اور شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اللہ یہ واقعہ اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اموات زندوں کے حالات سے بے خبر ہے۔ اموات غیر احیاء، اس اعتبار سے وہ مر چکے ہیں، دنیا میں زندہ نہیں۔ وما یشعرون، ان کو پتہ نہیں، ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے۔ ان کے نزدیک سب بابے سب کچھ جانتے ہیں، وہ کمکل، وہ عقیدے کے بد نصیب۔ خدا نے عزیر پیغمبر کا قصہ کیوں کیا؟ اصحاب کہف 309 سال بعد اٹھے، 309 سال بعد دقیانوس کے زمانے کا سکہ بازار لے گئے، آؤ دکھایا، وہ پکڑا گیا، پکڑا گیا۔
اولیاء پکڑ دکڑ سے نہ بچ سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں. مرنے کے بعد اولیاء زندوں کے حالات نہیں جانتے، ان کا یہ منصب نہیں ہے. اگر وہ احادیث صحیح ہو جس میں پیغمبر کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خدا نہ بتائے نہیں جان سکتے. عرض اعمال کی احادیث محقق الاثر نے عام کتابوں میں ان کا رد کیا ہے اور پھر تذکیر الصدور میں مماتیوں کے مقابلے میں مان لیا ہے. لیکن ہم نے دور حدیث میں کہا ہے، بخاری شریف میں ثابت کیا ہے کہ عرض اعمال درست ہے، کیونکہ عاملین پیش ہوئے ہیں تو اعمال کیوں پیش نہیں ہو. احمد رضا خان بریلوی کو سنو کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج جا رہے تھے تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے. پھر شیخ عبد القادر آیا، یہاں پاؤں رکھ، ادھر پاؤں رکھ. حضرت نے پاؤں رکھا، بولے اللہ تعالیٰ کو کہا لے اپنا بندہ، منگواتے ہو بلا نہیں سکتے. اور یہ ایسی ویسی کتاب میں نہیں ہے، بریلیان مر رہے اس کا. یہ فتاوی افریقہ صفحہ 114. اور سن اشعار سن کیا کہتا ہے. یہ ڈکوسلا نہیں ہے، یہ حقیقت اردو میں لکھی ہوئی ہے. سن کیا کہتے ہیں خان صاحب بریلوی. تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر. پھر شیخ عبد القادر کو کہتے ہیں تھا تمہارا دوش اطہر، آپ کا کندھا مبارک تھا. زینہ پائے پیغمبر جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. آپ کے سامنے اس کو اعلی حضرت مجدد میت حاضرہ امام اہل سنہ سب کہا جاتا ہے. مجلس عمل والے بہت اچھے، اب بھی اچھے میں بھی جائیں جہان کے کچے. جب میں کہوں مجلس سے بد عمل تو بڑی آگ لگتی ہے ان کو. لگے نا آگ، پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. نورانی نے مرنے سے 15 دن پہلے، یعنی مجلس عمل کے صدر بننے سے 15 دن پہلے 2002 سنڈے میگزین کو انٹرویو دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ انگریزوں نے اسلام کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بنایا، اور کہا اس وقت سے آج تک دیوبندی یہی کام کر رہا ہے. اپنا حال دیکھو. تھا تمہارا دوش اطہر زینہ پائے پیغمبر جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. ایک جگہ احمد رضا خان بریلوی لکھتے اسی کتاب میں صفحہ 187 پر کہ قیامت تک دین میں نئی نئی چیزیں ڈالنے کی ہمیں پیغمبر نے حق دیا ہے. قیامت تک دین میں نئی نئی چیزیں ڈالنے کی پیغمبر نے ہمیں حق دیا ہے، اور وہ سب کے سب سنت کے حکم میں ہوں گے. جو ہم ڈالیں گے وہ پیغمبر کی سنت ہوگی. وہ اب عزیر پیغمبر ہے، اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اور 100 سال بعد اٹھا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ 10 سال گزرے یا 20 سال یا 100 سال. وہ کہتے دن ہو گیا یا آدھا دن ہو گیا. خدا نے کہا بلکہ 100 سال ہو گئے. اب پیرانی پیر شیخ عبد القادر جو 471 میں گیلان کے اندر پیدا ہوا اور 561 میں 90 سال کی عمر میں بغداد کے اندر فوت ہو گیا. وہ پیغمبر کو پیدائش سے 500 سال پہلے معراج پر لے جا رہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. بریلوی اینڈ کمپنی کو اپنے ایمان پیدا کرنا چاہیے، اپنے کفری عقائد سے توبہ کرنا چاہیے. میرپور خاص میں تقریر کر رہا تھا، بریلیان آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئے، آپ کو اپنے مذہب کے دفاع کا حق ہے،
لیکن 4 کتابیں ہاتھ میں لے کے آؤ اگر تم واقعی باپ سے پیدا ہو. ایک فتاوی افریقہ، دوسرا الامن والعلا، تیسری ہدایت بخشش، اور چوتھی الطامۃ الکبریٰ رضا کی لکھی. میں نے کہا اگر یہ کتابیں آپ یہاں میدان میں لے آئے میں اپنی غلطی کا بھی اعلان کر لوں گا، قیامت آ جائے گی آپ اس کو نہیں لائیں گے. لوگ حیران ہیں. میں نے کہا یہ 4 کتابیں بدعتی کے 4 کینسر ہیں. یہ ایسی کتابیں کہ مرزے کی کتابوں میں بھی ایسے مغلظات نہیں ملے گی جو ان کتابوں میں. ہمارے ساتھ ہی حیران ہو گئے، کمال ہے سارے چلے گئے. میں نے کہا یہ میں 2 دن ٹھہرا رہا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے ان کے گلے میں رسی ڈال دی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں مگر یہ کتابیں سامنے رکھیں. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اس پر آپ کا عقیدہ ہے یہ صحیح لکھا ہے؟ اس کے بعد ایک ایک صفحہ کھول کے سناتا ہوں. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ عورت کے رحم میں جب آدمی فارغ ہو کے منی ڈلتی ہے اس کو پیر صاحب ہاتھ سے ٹھیک کرتا ہے، ریلوی پیر. اور حدیث بخاری میں ہے کہ اس گھڑی میں ملائک بھی ہٹ جاتے ہیں. ملائک ہٹتے لیکن ان کا پیر ایسا پلیت ہے کہ وہ نہیں ہٹ رہا ہے، وہ وہاں بھی ہاتھ پہنچا رہا ہے. جب وہاں ہاتھ پہنچا رہا ہے تو پیشاب پاخانہ سکھانے کے لیے بھی ہاتھ بڑھا ہے. پیر ایسے کو کہتے ہیں جس سے زیادہ پلید دنیا میں نہ ہو. یاد رکھنا مردوں کی زندگی کا تعلق آخرت سے، مردوں کی زندگی کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. غلط اور کفر کی باتوں سے توبہ کر لے. خدا کسی بزرگ کی وجاہت اس کی نسبت کی برکت سے کسی کا کام کر لے یہ اس کا اپنا فیض مہربانی ہے. موسیٰ اور خضر دونوں سے ایک دیوار کھڑی کرائی اور فرمایا کان ابوہما صالحا، جن 2 بچوں کی یہ دیوار ہے ان کا باپ بڑا نیک آدمی. اس نیک آدمی کو خضر و موسیٰ نہیں جانتے تھے. حضرت خضر نے موسیٰ کو معذرت کی کہ یہ میں نے خود نہیں کیا، مجھ سے تو کرایا گیا، کہا گیا دیوار بناؤ. یا مانن اس شخص کے جو گزرنے لگے ایک بستی سے اور وہ گر پڑی تھی چھتوں پر، کہا کیسے اٹھائے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد؟ پس موت دی اسی کو اللہ نے 100 سال. ثم بعثا، پھر اٹھایا. قال کم لبثت، اب تعالیٰ نے کہا کتنا ٹھہرے ہوں گے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگا ٹھہرا ہوں دن بھر یا آدھا دن. قال بل لبثت 100 عام، حق تعالیٰ نے کہا بلکہ ٹھہرے ہو 100 سال. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، دیکھ اپنے کھانے کو اور پینے کو سڑا نہیں، خراب شوی نہیں تھی. انجیر تھے اور پانی رکھا ہوا تھا. وانظر الى حمارك، اور دیکھ اپنے دراز گوشت کو. حمار جب پیغمبر کے ساتھ منسوب ہو تو اس کو احتراماً گدھا نہ کہو. جب غریب ڈول بجاتا تھا تو وہ ڈم اور میراثی ہوتا، اور جب بڑے لوگ بجانے لگے تو وہ اداکار بنے. جب غریب عورت گانے گاتی اور وہ ناچتی تو اس کو کہتے تھے کنجری یا رنڈی، اور جب مالداروں نے اس کو پیشہ بنایا تو اس کو کہتے رقاصہ.
پختوں کے مستعمل لے اے فلان کی خان وعدے جوڑی گی او پپے خبر کے رنڈائی جان سنبھالوی. دنیا کے اندر فاسق فاجروں میں بھی ترقی کے بعد مصطلحات تبدیل ہوتے ہیں. مولانا خیر محمد جالندری حدیث پڑھا رہے تھے. ترمذی شریف میں آیا باب رکوب النبی علی الحمار. یہ باب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار کی سواری کی. تو مولانا خیر محمد جالندری نے طلبہ کی مناسبت سے کہا کہ یہ باب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جزیرۃ العرب کے دستور کے مطابق دراز گوش کی سواری کی. دراز گوش پختوں کے وطوئی سفر وگے. دراز گوش ترجمہ پختوں کے دے سفر وگے بیڑی وگلوار. ایک طالب علم ہمارے استاذ کے بیٹے مولانا ہدایت اللہ سے کہتے حمار کا معنی تو ہے گدا اور مولانا خیر محمد ترجمہ کرتے ہیں دراز گوش. میرے خیال سے الف لام کی وجہ سے الحمار ہے نا یہ دراز گوش ہوگا. دیکھ اپنی سواری کو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور ہم بنانا چاہتے آپ کو نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ دیکھ اس کی ہڈیوں کو وہ تار تار ہو گئی تھی. كَيْفَ نُنشِزُهَا کیسے ہم جوڑتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا پھر چڑھاتے اس کو گوشت. خوراک اور مشروب وہ تھوڑا سا تھا. 100 سال گزر گئے صحیح سلامت پڑا تھا. اور گدھا بڑا جانور ہے وہ ذرہ ذرہ ہو گیا تھا. زمین پر اس کی خالی لکیریں مل رہی. مفسرین کہتے ہیں زمین پر ہڈیوں کی لکیریں گل گیا تھا سڑ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گلے سڑے ہڈیوں کو دوبارہ میں گوشت چڑھاتا ہوں چمڑن لگاتا ہوں. اور اچانک وہ کھڑا ہو گیا. فلما تبین له جب حضرت کے سامنے واضح ہوا قال فرمایا اعلم سمجھ گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آئندہ یہ نہیں کہوں گا کیف یحیی هذه اللہ بعد موتها. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک کرشمہ دکھایا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کرنے کا ہے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارینی اے پروردگار مجھے دکھا دے کیف تحیی الموتیٰ کیسے زندہ کرتے ہو مردوں کو. مجھ سے نمرود نے باتوں باتوں میں کہا کہ انا احیی و امیت خدایا آپ بھی تو مردوں کو زندہ کیسے زندہ کر دیں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی اللہ نے کہا ہاں بالکل. اچھا جی تو حضرت نے فرمایا کیف تحیی الموتیٰ قال اللہ نے کہا اولم تؤمن کیا آپ کو اس کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں. قال بلا حضرت نے فرمایا بالکل. ولکن لیطمئن قلبی لیکن اور مطمئن کرنا چاہتا ہوں اپنے دل کو. ایک علم ہوتا ہے علم الیقین جیسے آپ کو اور ہم کو دلائل سے پتا ہے. دوسرا علم ہوتا ہے حق الیقین سامنے واقع پیش آئے. تیسرا علم ہوتا ہے عین الیقین جب آدمی کے اوپر خود آ جائے. اللہ طلبہ توجہ کر لیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن لیطمئن قلبی. علم الیقین سے حق الیقین اور حق الیقین سے عین الیقین زیادہ ہے. حدیث شریف میں ہے نحن احق بالشک من ابراہیم. نحن احق بالشک من ابراہیم. اس کا ترجمہ غیر فاضل محدث جو مصطلحات سے بے خبر ہے طالب علموں کے سامنے اس طرح کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تھا تو میں بھی کروں گا. شاباش
ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا چکے تھے تو آپ بھی آگ میں چھلانگ مارے. شرم نہیں آتی حدیث پڑھاتے ہوئے. نحن احق بالشک من ابراہیم کا مطلب یہ کہ وہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، وہ شک کے لیے نہیں تھا، مزید اطمینان کے لیے تھا. اگر اس طرح کوئی سوال مجھے بھی کرنا پڑا تو وہ شک کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اطمینان مزید کے لیے ہوگا. امام ابو جعفر طحاوی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے شرح مشکل الاثار. شرح مشکل الاثار. اس کے شروع میں کہا کہ بعض لوگ حدیث کا معنی و مطلب نہیں سمجھتے، غلط معنی و مطلب بیان کرتے. میں نے اس کتاب میں ان تمام مواطن کو جمع کیا ہے اور اس کے صحیح معنی بتائے. عبد الرحمن ابن الجوزی نے امام طحاوی کے 300 سال بعد ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف المشکل. طحاوی کی کتاب ہے 16 جلدوں میں اور یہ ہے 4 جلدوں میں. یاد رکھنا ابن الجوزی کی کتاب مکمل سرقہ ہے امام طحاوی سے. سرقہ کیونکہ ابن الجوزی نے مقدمے میں نہیں کہا کہ امام طحاوی کی طویل کتاب کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کسی عالم سے اقتباس لیں گے تو ذکر کریں گے، اس کی کتاب سے استفادہ کریں گے تو ذکر کرنا بہت ضروری ہو، ورنہ چور بن جاؤ گے. یہاں کراچی میں ایک بڑا ادارہ ہے، اس میں ایک مولوی ہے، وہ لوگوں کی کتابیں اپنے نام پہ چھپواتا ہے اور مصنف بن گیا ہے. ایک اپردئی جامس پائشوے اور آخکارا پٹوڑی ریشوے. لابس الزور، جھوٹا لباس پہننے والا. کہتے ہیں یہ مرض سیوتی میں بھی تھا. اس سیلانی نے کہا میری تمام کتابیں آپ نے اپنے نام پہ لکھوائیے، قیامت کے دن چھوڑوں گا نہیں. جلال الدین سیوتی ان کے گھر معافی مانگنے گئے تو وہ چھت پہ چلے گئے دروازے بند کر کے، اور کہا خدا کی قسم معاف نہیں کروں گا، میں تو قیامت کے دن کا انتظار کرتا ہوں کہ آپ کو وہاں رسوا کرا کے چھوڑوں. آپ نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا. میں بڑی بڑی تحقیقات کر کے جب اگلے دن دیکھتے ہو سیوتی کے نام پہ آ چکی ہوتی. تیار خور، اس کو کہتے ہیں تیار خور. حلقہ زان کی غیرت پیدا کر. کسی کی کتاب سے لینا کوئی جرم نہیں، صاف کا ہے. ہم ہر حوالے پر کہتے ہیں کہ یہ فقیر مولانا نے یہاں یہ بات کہی، بہترین کہی، فلاں شیخ نے یہ بات کہی. سب اختلاف کے باوجود علم میں ان کے تقدس اور عظمت کا اعتراف ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے. الحمدللہ. اور سنو یار، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل اور مطمئن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو آسانی سے مطمئن کرتا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، حق تعالیٰ نے کہا لیجئے 4 پرندے، فصرہن الیک، ان کو عادی کر دے اپنے ساتھ. عادی کر دے، مانوس کر دے. وہی جانور کیسے مانوس ہوتے ہیں، سبحان اللہ. طوطا گفتگو کرنے لگتا ہے. جب انگریز وائسرائے کی تنخواہ تھی 5000، ہندوستان کا جو وائسرائے تھا، اس وقت پشاور میں ایک آدمی نے مینا پالی تھی. مینا ماں پہ دزر کی گمان کو تو رمینا او خطا او دزڑ خندہ او خطا. اور وہ ہوٹل میں چھتے پر بیٹھی ہوتی تھی، اور جب لوگ گزرتے تھے تو وہ آواز لگاتی تھی کاکا دے ہوٹل تراشا او کاکا دے ہوٹل تراشا، خلق بجمع دنیا بجمع. انگریز وائسرائے نے اس کو کہا 20,000 لے لو، اور یہ دو. کہا کیوں دوں، وہی تو میرا ہوٹل چلا رہا ہے. نہیں جی.
ایک مینا تھی اس کے پاس اور اس نے باتیں سیکھی تھی. مولانا روم نے عجیب واقعہ لکھا ہے. مثنوی کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ بادشاہ ایران ہندوستان آ رہا تھا. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کا آپس میں بہت تعلق ہے. مجوسیوں کا اور ہندوؤں کی اصل ہے کہ زرتشت اور رام چندر کی وجہ سے. تو بادشاہ نے طوطا پالا ہوا تھا بڑا زبردست. اس سے پوچھا بٹھو آپ کے لیے کیا لاؤں؟ اس نے کہا میرے بھائیوں کو سلام کیا تھا. بادشاہ ایران ہندوستان کے بادشاہ کا مہمان ہوا, سب کچھ ہوا. اخیر میں اس کو کہا یہ میرا ایک طوطا ہے. اس نے اپنے طوطوں کے لیے سلام بھیجا ہے. تو ہندوستان کے بادشاہ نے انتظام کیا اور اس علاقے میں چلے گئے جہاں بہت طوطے تھے. وہاں جا کے ایران کے بادشاہ نے کہا کہ میرے طوطے نے آپ کو سلام بھیجا ہے, تم لوگوں کو سلام علیکم وہ میرے طوطے کی طرف سے. بس یہ سنتے ہی تھر 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 طوطے گرتے گئے زمین. دونوں بادشاہ حیران ہو گئے, وہی سارے مر گئے. جب واپس چلے گئے تو ایران کے طوطے نے اپنے بادشاہ سے کہا میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچایا کہ تیرا سلام تو مصیبت تھا. تیرا نام آتے ہی جب میں نے کہا میرے پاس ایک طوطا ہے اور میں نے پال رکھا ہے اور وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور میں آپ کو السلام علیکم کہا ہے, تو وہ تو سارے مر گئے. بس یہ سنتے ہی وہ بھی گر گیا. کافی دیر تک اٹھایا دیکھا لیکن وہ مرا ہوا تھا. جب پھینکا تو اڑ گیا. تو ہندوستان کے طوطوں نے اس کو پیغام بھیجا تھا کہ دل پجرا کے سکے راضا کہنا دل طریقہ تھا, اس کو پیغام بھیجا. اللہ گفتم ببلبلی چکنم از فراق یار, گفتم ببلبلی چکنم از فراق یار, از شاخ گل بخاب گفتی دو تپید و مر. اللہ اکبر. ہمارے ایک طوطا تھا یہی ہے اور وہ 22 سال سے ہمارے پاس رہا ہے. ابھی جا کے 2 مہینے پہلے مرا ہے. یہ 22 سال کے عرصے میں کتنے حادثات ہوئے ہوں گے, کتنے واقعات ہوئے, لیکن میں ایسا رویا نہیں ہوں جیسے اس طوطے کے صدمے پر, کیونکہ اس میں بڑے کمالات تھے اور اس کی کرامات دیکھی تھی. یہ تجاوزات ہٹ رہی تھی, اس کے پنجرے کے ساتھ دیوار ٹوٹ گئی, ہنگامہ کھڑا کیا. میں چلا گیا, اس کو میں نے تسلی دی, کوشش کرتے ہیں. میں باہر آیا, وہ پورا فیصلہ بدل گیا اور انہوں نے کہا نہیں آپ اس پنجرے کے سیدھ میں باہر 5 فٹ اور جگہ لے لے اور دیوار بنائے اور طوطے کا پنجرا خراب نہیں ہو رہا. میں فوراً سمجھ گیا. وہ یہ کہ ہمارے خادم غریب جو پانی وانی اور چارہ ڈالتے ہیں, انہوں نے مجھے اطلاع نہیں دی. اس کی اور بلی کی لڑائی ہو گئی. مجھے پتہ چلا یہ طوطا زخمی ہے. میں اس کے پاس گیا, پنجرے میں بڑے بڑے پنجرے, اس میں داخل ہوا اور میں نے کہا بہت شرمندہ ہوں, بہت معافی چاہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کے تمام لوگ مر گئے اور بلی نے آپ سے جھگڑا کیا ہے. مجھے پتہ ہوتا تو یہ دن نہ آتے. پہلے چپ چاپ بیٹھا تھا, بات نہیں کر رہا تھا. جیسے ہی میں نے یہ رونا دھونا شروع کیا تو بس یک دم ایسا کھولا سینہ کہ یہ دیکھو پورا زخم. باپ ایک ایک ٹانگ اٹھا کے دکھاتا رہا کہ یہ خون دیکھو کتنا جھگڑا ہوا ہے. اس کے بعد میں اسے لے گیا اندر. انور شاہ کی والدہ نے اس کو ہلدی ڈالی, علاج شروع کیا, رات کو کھانا کھایا. صبح سویرے ایک بچی ہے, وہ رات کے 5 بجے اٹھی, 7 بجے اٹھی دیکھنے کے لیے. تو وہ بچی بڑے پیارے انداز میں مجھے آ کے رونے لگی کہ ابو میں رات کو اٹھی 2 بجے 3 بجے, وہ صحیح تھا, 5 بجے 7 بجے 10 بجے اٹھی تو امی نے کہا اس کا جنازہ بھی ہو گیا ہے, انتقال ہو گیا. اور باقی اس سے مجھے بھی بڑی محبت تھی. 22 سال عمر, ضمیری پوری کتاب میں یہ نہ لکھ سکا کہ کسی پرندے کا اتنا عمر ہوتا ہے. مشہور ہے کہ کوے اور چیل کی عمر ہے, اوروں کی نہیں, مردار جانوروں کی عمر ہوتی ہے. وہ ہوائی جہاز کی نقل کرتا تھا اور تاج والا طوطا تھا, یہ ہرا والا نہیں, دوسرا طوطا تھا.
جس کے سر پہ وہ تاج ہوتا ہے، اور جب میں گھر جاتا تھا تو میری بھی نقل کرتا تھا، زرکا مخلوق ہی ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا فخذ اربعۃ من الطیر، لیجیے 4 پرندے، فصرہن الیک، ایک تفسیر تو یہ کہ عادی کرے ان کو، دوسرا یہ کہ نہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لے۔ ثم جعل علی سرعن کے معنی یہاں ہے قطعہن، فصرہن الیک، بس یہ جو مشترک المعنی ہوتے، پس کاٹ دے ان کو۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے لیے ٹکڑے۔ ثم ادعہن، پھر بیچ میں آواز دے دے، یاتینک سایہ، آئیں گے تیرے پاس اڑ اڑ کر، دوڑتے ہوئے اڑ اڑ کر۔ وَاعْلَمْ، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والے۔ جس مفسر کو جو پرندے پسند تھے، ابن عباس نے کہا کہ ایک فرنوک تھا، دوسرا کرکی تھا، تیسرا طاؤس تھا، اور چوتھا مرغا تھا۔ امام مجاہد نے کہا کہ ایک کبوتر تھا، دوسرا مور تھا، اور تیسرا طوطا تھا، اور چوتھا مینا۔ پرندوں کے سلسلے میں 3 کتابیں عجائب ہے۔ سب سے بڑی کتاب جاہز نے لکھی، جاہز 255 میں مرا ہے، اس کتاب کا نام ہے الحیوان، 9 جلدوں میں۔ میری دانش میں اس سے بڑی کتاب میں نے نہیں دیکھی۔ اور دوسری حیات الحیوان علامہ دمیری کی، دمیری محدث شافی۔ اور تیسری کتاب کرمانی کی ہے عجائب المخلوقات۔ خدا کی قسم، اگر خداوند تعالیٰ نے زرولی کو توفیق دی اور میں نے حیوانات پر کتاب لکھی تو یہ سب کتابیں ترک ہو جائے گی، میری کتاب عجوبہ عالم ہوگی۔ مجھے اتنی معلومات ہے جانوروں کے بارے میں، جتنی بریلویوں کے بارے میں ہے، ان سے زیادہ جانوروں کے بارے میں یاد ہے۔ ایک نقطہ سن لو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرندوں کو کاٹو، ٹکڑے کرو مختلف پہاڑوں پہ، اس کا سر، اس کی ٹانگ، اس کا پر، اس کی دم ادھر رکھو، اس کی دم، اس کا سر، اس کی ٹانگ، اس کا پر ادھر رکھو۔ 4 پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھے، اور پھر درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، کہا طوطے بحکم خدا آ جاؤ۔ وہ ٹکڑے سارے آپس میں مل کے پرندہ بن گیا، اڑتا ہوا حضرت کے سامنے آ گیا، چاروں آ گئے ایک ایک کر کے۔ افزانی امیر تیمور کے دربار میں شیخ الاسلام تھا، جرجان سے میر سید آیا، وہ افزانی کا شاگرد بھی ہے، لیکن شعبہ دواز بہت بڑا تھا میر سید، جس کو آپ سید السند کہتے ہیں۔ تفتزانی نے بادشاہ کو کہا کہ میرا ایک شاگرد ہے، بڑا قابل ہے، اس کو لے آتا ہوں۔ کہ لے آؤ۔ اب جب لے آیا تو اب بادشاہ کو متاثر کرنے لگا۔ دن کا وقت تھا، بادشاہ اور یہ لوگ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے، اوپر پرندے گزرے۔ بادشاہ نے کہا کوئی ایسا علم ہے کہ یہ پرندے نیچے آ جائے؟ میر سید نے کہا آ جائیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ کہا آپ حکم دیں۔ بادشاہ نے کہا آنا چاہیے ان کو۔ میر سید کے پاس کوئی کرتب تھا، علماء لکھتے ہیں ان آیات سے نکلتا ہے، اور اس کرتب کے مطابق وہ پرندے اڑ کے نیچے آ گئے اور انہیں گرفتار کر کے پنجرے میں ڈالے۔ بادشاہ متاثر ہوا، تفتزانی کو معزول کر لیا اور میر سید کو شیخ الاسلام بنایا، اور اس کے بعد وہ مشہور مناظرہ ہوا۔
جس کا حکم علم الدین معتزلی تھا۔ ثم ادعوہن، پھر پکاریے ان کو، یاتینک سعیا، آ جائیں گے دوڑتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جب توفیق دے تو مردہ سن لیتا ہے۔ سماع الموتى کلام الخلق قاطبۃ قد صحت لنا الآثار فی الکتب، انور شاہ سے فیض الباری جلد 2 صفحہ 448 پر لکھتے ہیں، سماع الموتى کلام الخلق قاطبۃ، سارا جہان سماع الموتى کا قائل، قد صحت لنا الآثار فی الکتب، اور اس میں احادیث سب صحت کو پہنچی۔ وآیت النفی انک لا تسمع الموتى، وآیت النفی معناها سماعہ دا لا يسمعون اے لا يسغون للادب، آیت کا معنی تو یہ کہ ایسی قبولیت نہیں کر سکتے کہ اب یہ ایمان لے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عند القبر سماع خلاف شرع نہیں ہے، اور زړه چې خدای کاندي روخانه جام د جمشي او په دې جام کې ورخاره تمام عالم شي۔